نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. حضرت ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس کو ستاتا ہے اور نہ اس کو مشکل میں پھنسا ہوا چھوڑتا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے گا، اور جو کوئی مسلمان پر سے کوئی مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر دے گا، اور جو مسلمان کی عیب پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع حقوق العباد ہے، جس کی ابتدا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند کلمات مبارک سے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو عقل اور شعور کے ساتھ بھیجا اور پھر اسے آزادی بھی دی. اس بات کی آزادی کہ انسان چاہے تو اچھا کرے اور چاہے تو نہ کرے، اور پھر اس کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کا اچھا کرنا خود اس کی اپنی ذات کے لیے مفید ہے اور اس کی برائی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کو صرف نماز روزے کی حد تک نہیں رکھا گیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انسانوں کے باہمی حقوق کی ادائیگی کو بھی عبادت کا نام دیا گیا. عام طور پر جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قرآن پاک پڑھنے یا نماز پڑھنے یا اور ذکر تسبیح کرنے کا خیال آتا ہے، اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کو عموماً ہم بھول جاتے ہیں اور ان کی ادائیگی کو ہم عبادت سمجھتے بھی کم ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادی باتوں کا ذکر کیا جو حقوق العباد سے متعلق ہیں. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی سب کو ایک آدم اور حوا کی اولاد قرار دے کر ایک بڑے کنبے یا ایک بڑے خاندان یا ایک بڑی فیملی کا حصہ قرار دیا گیا، اور ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق بھائی بھائی کا سا بتایا گیا، اور فرمایا کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو ستاتا نہیں، تکلیف نہیں دیتا، نہ اس کو مشکل میں پھنسا ہوا چھوڑ دیتا ہے. مشکل میں پھنسے ہوئے چھوڑنے سے مراد کیا ہے کہ اگر ایک شخص کسی بھی تکلیف میں ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ آئی ڈونٹ کیئر، یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں، یا دس از ناٹ مائی پرابلم. وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا دکھ میرا دکھ ہے، دوسرے کے اوپر آئی ہوئی تکلیف میری تکلیف ہے، اور اپنی ہمت، استطاعت اور طاقت کے مطابق دوسرے کو اس مشکل سے نجات دلاتا ہے. یہ مشکل چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے. کوئی ذہنی پرابلم بھی ہو سکتا ہے، کوئی اندر کی الجھن بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی مالی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، یا راستہ چلتے ہوئے سڑک پر گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، یا کسی کو سواری کا مسئلہ ہو سکتا ہے. یعنی کسی بھی شکل میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ دوسرا کسی مشکل میں گرفتار ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اس مشکل سے نکل نہیں پا رہا، تو مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی مدد کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اگر کسی مشکل میں پڑ جائے تو اپنی سی کوشش نہ کرے اور دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے بیٹھ جائے. اس میں یہ نہیں سکھایا جا رہا. ہونا یہ چاہیے کہ ہر انسان چھوٹی موٹی مشکلات میں، تکلیفوں میں اپنا بوجھ خود اٹھائے،
اور کوشش کے باوجود جب وہ اپنے آپ کو لاچار پائے تو پھر دوسرے مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرے اور اسے اس میں سے نکالے. اور فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا رہے گا، یہ جو دوسرے کی ضروریات پوری کرے گا، اور ضرورت پوری کرنے میں بھی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں. مثلا کسی کی کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کو ڈھونڈنے میں مدد دینا، کسی کو اگر پیاس لگی ہے تو پانی پلا دینا، کسی کو اگر کچھ مثلا خریدنا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ چیز ملتی کہاں سے ہے تو بازار کا پتہ بتا دینا. چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنا جو کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں. کسی کے پاس ذہنی صلاحیت زیادہ ہے، کسی کے پاس جسمانی قوت زیادہ ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے. تو مسلمان معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس میں ہر شخص دوسرے کا مددگار ہوتا ہے. فرمایا جو کسی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا، اور جو کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس سے دور کر دے گا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اگر کسی کے کام آنا ہے تو وہ کسی مفاد کے تحت نہیں، کسی مقصد کے تحت نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اسی لیے بندوں کی خدمت کا کیا ہوا کام بھی عبادت قرار پاتا ہے. ابھی ہم نے بات کی نا کہ ایک تو عبادت نماز روزے کی شکل میں ہے، وہ تو عبادت ہے ہی، لیکن کسی انسان کی مدد کیسے عبادت ہوگی؟ کسی بھی انسان کی مدد اس وقت عبادت ہوتی ہے جب اس میں نیت اچھی ہوتی. اگر نیت اچھی ہوگی تو خواہ دنیا کا کام ہی کیوں نہ ہو وہ بھی ایک عبادت بن جائے گا. لیکن اگر نیت درست نہ ہو تو بڑے سے بڑی نیکی بھی عبادت نہیں قرار پاتی، خواہ آپ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر نمازیں پڑھیں تو وہ بھی اگر نیت خراب ہے تو اس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں نیت کی درستگی پر جتنا زور دیا ہے اتنا اس کی ظاہری حالت پر نہیں، کیونکہ کسی بھی اچھے پودے کا انحصار اچھے بیج پر ہوتا ہے. اگر بیج اچھا نہ ہو تو پودا اچھا نہیں نکل سکتا. اسی طرح کسی کام کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو تو اس کام کا نتیجہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. مثلا ہجرت جیسے بڑے کام میں بھی اگر کسی کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ دنیا کا مال کمانا ہے یا کسی سے شادی کرنا ہے تو اس بڑے سے بڑے کام میں بھی کوئی اجر و ثواب حاصل نہ ہوگا. پھر یہاں پر فرمایا کہ جو مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، یعنی کسی کا کوئی عیب غلطی دیکھ لی پھر اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا بلکہ اس کو چھپا دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا. کوئی بھی انسان خطاؤں سے پاک نہیں، غلطیوں سے پاک نہیں، لیکن اگر کوئی انسان دوسرے کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جائے، اور پیچھے پڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو پبلکلی ڈسکس کر کے ان کو عام کرے، رسوا کرے، تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ دوسرے لوگ بدمزہ ہوتے ہیں، جب ایک خراب گفتگو کی جاتی ہے تو اس سے کسی کے دل میں خوشی نہیں آتی. اور دوسرا یہ ہے کہ جس کی غلطی کو برسر عام رسوا کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو اس غلطی کی بنا پر اس شخص کے لیے بھی ذلت اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے. اور پھر اگر ایک برائی کو برسر عام ڈسکس کیا جاتا ہے تو بسا اوقات اس کی شدت بھی کم ہو جاتی. بسا اوقات وہ برائی بھی نہیں لگتی، یعنی ایک برائی جب بہت عام ہو جاتی ہے تو اس کی برائی کی جو شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں کچھ اور لوگوں کو بھی شے ہو جاتی ہے وہ برائی کرنے میں. اس لیے کسی بھی گندگی کو دیکھ کر اسے ڈھانپ دینا ہی زیادہ عقل مندی کا رویہ ہے بنسبت اس کے کہ اس کا اشتہار دیا جائے. ان ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان کیا کہ سارے ایمان والے ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامے ہوئے ہے. مثلا اگر آپ کسی بھی عمارت پر غور کریں اور اس کے ایک حصے پر آپ دیکھیے کہ جیسے کھڑکی ہے
تو کھڑکی کو دیوار سنبھالے ہوئے ہے، اور دیوار کی ہر ایک اینٹ جو ہے وہ دوسرے کو سنبھالے ہوئے ہے. پھر فریم آپ دیکھیں کھڑکی کے تو وہ شیشوں کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو ایک حصہ دوسرے کا مددگار ہے. تو اسی طرح مسلمان بھی مسلمان کا باہم مددگار ہے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. لیکن جب انسان ایک سوسائٹی میں، ایک کمیونٹی کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور اس سے ایک معاشرہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے. لیکن اگر کسی بھی معاشرے میں ایک فرد دوسرے کو کاٹنے والا اور دوسرے کو نقصان پہنچانے والا ہو تو اس سے کبھی بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے بتایا. یعنی اس طرح اینٹیں بھی تو اسی طرح لگتی ہیں نا. مثلاً اگر آپ اس طرف کو دیکھیں تو اینٹوں کی بھی شیپ یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر درمیان میں اس طرح یہ لگتا ہے کہ واقعی جیسے دیوار میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں. تو آپ نے انگلیوں سے اس دیوار یا عمارت کو واضح کر کے بتایا. اب یہ انگلی اس کے اندر آئے گی تو یہ ایک دیوار یا ایک مضبوط نقشہ بنے گا. لیکن اگر یہ انگلیاں الگ الگ ہیں تو اینٹیں الگ الگ ہیں، یہ سارا سامان بکھرا ہوا ہو تو اس سے کوئی بھی عمارت نہیں بنتی. مثلاً اگر کوئی عمارت لکڑی سے بنی ہے تو وہ لکڑیاں اگر درخت میں چنی ہوئی تھی تو وہ درخت تھا، عمارت نہیں. اس درخت کے نیچے چاہے وہ ساری لکڑی ایک جگہ رکھ دی جائے مگر اس میں کوئی رہ نہیں سکتا، اس میں کسی کا گھر نہیں بن سکتا. وہ ایک پریمیٹو ایج کی علامت تو ہو سکتی ہے کہ جب لوگ جھونپڑیوں میں یا غاروں میں گھس کے رہتے تھے، لیکن ترقی یافتہ معاشرے کی علامت نہیں ہو سکتی. ترقی یافتہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے مختلف حصوں کو بہترین شکل میں کاٹ کر ایک دوسرے کے برابر اس طرح کر دیے جاتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی رخنا اور کوئی بھی دراڑ نظر نہیں آتی. اسی طرح مسلمان معاشرے کا ہر فرد دوسرے فرد کا اس طرح مددگار ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ایسے رخنے اور دراڑیں نہیں ہوتی کہ جس سے وہ عمارت بدنما اور بدصورت نظر آئے. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني ابدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله انا ادله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میری اونٹنی تھک کر چور ہو گئی ہے، میری سواری کا بندوبست کر دیجیے. آپ نے فرمایا میرے پاس تو نہیں. اس پر ایک شخص بولا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں جو اس کو سواری دے دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو کسی نیک کام کے کرنے کا موقع دے اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کام کے کرنے والے کو ملے گا. کیونکہ یہ بڑے دل کی بات ہے، چھوٹے دل والے ایسی باتیں نہیں بتایا کرتے. یعنی بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی یہ مشکل فلاں جگہ آسان ہو جائے گی، وہاں اگر چلا جائے تو اس کا کام ہو جائے گا، مگر ہم سوچتے ہیں ہم کیوں بتائیں، ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں. واہ، ہمارے یہ کام اتنی مشکل سے ہوتے یہ بھی ذرا ادھر ادھر گھومے اس کو پتہ چلے. تو ہم عام طور پر دوسرے کے لیے وہ سہولت پیدا نہیں کرنا چاہتے بلکہ الٹا مشکل پیدا کرتے ہیں. اسی لیے اس کام کا اجر بہت بڑا ہے. آپ کے پاس وہ آیا اور کہا کہ میرے پاس سواری نہیں، مجھے سواری دیجیے، تو آپ کو کہا میرے پاس نہیں ہے، تو اس نے سن لیا، حالانکہ وہ اس سے نہیں کہہ رہا تھا، اس نے صرف اس کو پتا چل گیا انڈائریکٹلی کہ یہ شخص ضرورت مند ہے. اب وہ اپنے گھر سے نہیں دے رہا، اپنی جیب سے نہیں دے رہا، صرف بتا رہا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ مل جائے گا. اچھا، اسی طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں کسی مجلس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ایک شخص کی مثلا بیماری ڈسکس ہو رہی ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ گھریلو ڈسکس ہو رہا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص یہ کام کر لے، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، فلاں چیز خرید لے، فلاں دوا کھا لے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم بعض کو سستی کے مارے نہیں بولتے، ہم جھجک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، کوئی کیا کہے کہ لو اتنی چھوٹی سی بات. لیکن کبھی بھی نیکی کے کام میں چاہے چھوٹی سی ہو بتانے میں اور آگے پہنچانے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. ان ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قال قلنا بلى قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جس کا درجہ روزہ، نماز اور صدقے کے درجے سے بڑھا ہوا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا، ضرور بتائیے. فرمایا، وہ ہے آپس کی لڑائی میں صلح کرانا، اور اس کے برعکس آپس کا لڑائی جھگڑا ساری بھلائیوں کو ختم کر دیتا ہے. یہاں پر آپ نے آپس کی صلح کو روزے، صدقے اور نماز سے زیادہ باعث اجر بتایا، کیونکہ باہم تعاون اور کوآپریشن اسی صورت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو لک آفٹر کرتے ہیں، سب کو دیتے ہیں. کبھی انسان دیکھتا ہے نا کہ جو لوگ اس کو مانتے نہیں ان کے پاس کیا کچھ نہیں، بہت کچھ ہے، بادل ہے، بارش ہے، رزق ہے، زمین خزانے اگل رہی ہے، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنی ان لوگوں کے لیے مسخر کی ہوئی. مثلاً یہی کے ماحول کو آپ دیکھیں کہ آس پاس بہت سے لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں یا شرک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس بہت کچھ ہے. تو کبھی انسان سوچتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحمان اور رحیم ہیں، کتنے بڑے دل کے ہیں کہ جو ان کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. یعنی اگر ہمارے بچے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کریں یا کچھ تو ہم ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں. ماں باپ ان بچوں کو آنکھ تک کر دیتے ہیں. جو بچے ماں باپ کے طریقوں کو چھوڑ دیں یا ان کی بات کو چھوڑ دیں، بسا اوقات وہ ان کو ڈس اون کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو رزق دیتے ہیں، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے. وہ نہیں کہتے کہ یہ پیدا تو میں نے کیا ہے، تم مجھے نہیں مانتے، تم کیسے کھا سکتے ہو، جاؤ تمہارے لیے کچھ نہیں. وہ ایسا نہیں کرتے. تو جب تک ایک انسان دنیا میں ہے، موت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ سب گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. جب بھی کوئی پلٹ آئے، جب بھی کوئی اس کو مان جائے، جب بھی اس کی طرف کوئی رجوع کر لے. تو اس لیے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی بھی طرح کام آنا، دکھ بانٹنا، چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو. بعض اوقات چھوٹی سی نیکی کا ہمارے پاس چانس ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا. تو اگر نہیں بھی اگر کر سکتے تو آسان طریقے سے انسان معذرت کر لے یا کسی اور وقت میں مدد کا کہہ دے، لیکن نیکی کا موقع گنوائے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ انتہائی پسند ہیں جو اس کے بندوں کے ساتھ مدد کا اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک قبیلے کا سردار آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، اس کا استقبال کرو. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی عزت کرو. یعنی یہ اسلامی اخلاق اور ادب ہے. اسلام میں اگرچہ انسانوں کے درمیان برابری ہے، مساوات ہے، لیکن اس مساوات کے اندر کچھ درجے اور مقام ایسے ہیں کہ جن کا ادب اور احترام بھی ہے، جن کو اپنی ذات پر ترجیح بھی دی جائے گی. خاص طور پر ویسٹ کے معاشرے میں، مغرب میں رہتے ہوئے عموماً ہم ان چیزوں کو ایسٹرن کلچر کا نام کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ نہیں سب برابر ہیں، بڑے چھوٹے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں مساوات ہے وہاں عزت و احترام بھی ہے. یہ بھی حقوق العباد کا ایک اہم حصہ ہے. مثلاً انسانی معاشرے میں والدین کا حق سب رشتوں سے بڑھ کر ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کی والدہ آتی ہیں تو سب سے بہترین جگہ پر ان کو بٹھائیں، کھانا سرو کرنے لگے سب سے پہلے ان کو دیں، ان سے شروع کریں. اسی طرح ادب احترام کے ساتھ معاملہ، ان کی سختی نرمی کو برداشت کرنا. اسی طرح اگر آپ کے بہن بھائی ہیں، مثلاً کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، تو جو بڑے ہیں ان کے ساتھ عزت کا معاملہ ہوگا، جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ ہوگا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہن بھائی عمر میں بڑے ہوتے ہیں مگر مالی حیثیت میں کچھ کم ہوتے ہیں، اور کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو وہ مالی حیثیت میں زیادہ ہو سکتا ہے. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر دنیاوی سٹینڈرڈ کے مطابق دوسروں کو عزت دیتے ہیں. مثلاً ایک طرف اگر بڑی بہن بیٹھی ہیں لیکن وہ پڑھی لکھی کم ہے، دوسری چھوٹی بیٹھی ہیں وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے، تو اب
کیا ہے کہ وہ جو عمر کا عزت احترام ہے اس میں صرف اس لیے کمی کر دینا کہ ان کے پاس تعلیم کم ہے، تو یہ درست نہیں. ان کا ادب احترام ہوگا عمر کی وجہ سے، ان کا احترام ہوگا علم کی وجہ سے. تو اسی طرح جیسے کسی قوم کا کوئی بڑا ہے، اب مثلاً آپ دیکھیں کہ مثلا کسی بھی ملک میں کوئی پریزیڈنٹس وغیرہ کے وزٹس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک خاص ان کا استقبال کیا جاتا ہے، معاملہ کیا جاتا ہے. تو ایسا کرنے کی اسلام میں گنجائش موجود ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو سب نے وہاں آپ کا استقبال کیا، حتیٰ کہ بچیوں نے بھی اپنی چھتوں پر چڑھ کے اور عورتوں نے سب نے استقبال کیا. آپ نے اس سے منع نہیں کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایک عورت ہی ہو، ایک معمولی چیز نظر آتی ہو ایک معاشرے میں، لیکن اگر اس کا مقام کسی وجہ سے بھی جیسے ماں کے درجے میں بڑا ہے یا کسی بھی اور وجہ سے، تو اس کو احترام ملنا چاہیے. مثلا حضرت خولہ جو تھیں جن کے بارے میں وہ آیات اتری سورۃ المجادلہ کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت نے حضرت عمر کو روک لیا اور نصیحتیں کرنا شروع کر دی، کچھ ڈانٹ کے انداز میں بھی بات کی. تو جو ساتھ تھے آپ کے اور لوگ وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ ایک بوڑھی عورت نے آپ کو یہاں روک لیا ہے اور بہت سخت لہجے میں بھی بات کر رہی ہے اور آپ اس کی بات اتنی توجہ سے سن رہے ہیں. تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ امیر المومنین اس عورت کی خاطر سب کو نہ روکیے اور آپ چلیے. تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم یہ کون عورت ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی آواز 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی. خدا کی قسم اگر یہ ساری رات بھی مجھے روکے تو میں یہیں کھڑا رہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح بھی عزت اور احترام کا مرتبہ دیا ہو ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا، جس طرح حضرت عمر نے اس خاتون کے ساتھ معاملہ کیا، تو یہ کسی انسان کو خدا بنانا نہیں ہوتا. یہ دراصل اس کے درجے اور مقام کو وہی اہمیت دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دراصل دی ہے. مثلا ماں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو اگر ماں کی عزت کی جائے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے. پھر وہی بات نا کہ حقوق العباد بھی دراصل اللہ ہی کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم اس کے معاملے میں مان لو. شیطان کو کیوں ذلیل و خوار کیا گیا تھا؟ حالانکہ شیطان بہت عبادت گزار تھا، ابلیس جو تھا پہلے، کیونکہ اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اور آدم کو سجدے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور وہ کسی چھوٹی سی چیز کے آگے بھی جھکنے کو ہم کو کہیں تو ہمیں اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے. کوئی چھوٹا سا کام بھی کرنے کو کہیں تو پھر وہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ چیز ایک عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھلا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے معاملات میں، کیونکہ جب کسی معاشرے کے اندر احترام اور ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہاں اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے اور معاشرہ اخلاقی طور پر بدحال ہو جائے تو امن و امان ختم ہو کر رہ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کا خرچ اٹھانے والا ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی راہ میں جان دینے والا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لگاتار نماز میں کھڑا ہونے والے اور مسلسل روزے رکھنے والے کے برابر ہے جو کبھی نہ تھکے. کتنا بڑا اجر ہے ایک بیوہ عورت کا خرچہ دینے والا یا ایک یتیم یا مسکین کی ذمہ داری لینے والا. بسا اوقات ہماری تھوڑی سی ایفرٹ اور تھوڑی سی کوشش سے ایسے بہت سے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے، اور ہمارے اپنے ہی خاندانوں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو بہت کچھ ثواب کمایا جا سکتا ہے. لیکن ہم صرف سستی کے مارے بسا اوقات چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے ایسی چیزوں سے، ایسی بڑی نیکیوں سے، یا یہ کہنا چاہیے کہ لا علمی کی وجہ سے، بعض اوقات ہم کو پتہ نہیں ہوتا تو لا علمی کی وجہ سے محروم رہتے ہیں. عام طور پہ ایسے موقعوں پہ ہم کیا کہتے ہیں، صرف میری ذمہ داری تھوڑی ہے، پورا خاندان ہے وہ سوچے، میں کیوں سوچوں، اور میں تو سب سے چھوٹی ہوں. مثلا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں ہم نیکی کے کام سے جی چرانے کے لیے، حالانکہ وہ نیکی اتنی بڑی ہوتی ہے. ہم میں سے کس کی ہمت ہے کہ ساری رات نماز میں کھڑے رہیں؟
کھڑے رہ ہی نہیں سکتے. فرض نماز بھی مشکل پوری کرتے ہیں تو کہاں ساری رات کھڑے ہونا, اور مسلسل روزے رکھنے والے رمضان کے ہی رکھے جائیں تو بڑی نیکی کی بات ہے. تو اگر ایسے کام نہ ہو سکے, ایسی عبادتیں نہ ہو سکے, تو اس کے بجائے پھر ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کریں, ایسے لوگوں کے بارے میں سوچیں, غور کریں, اور کچھ نہیں تو اپنی ضروریات میں سے تھوڑے سے چند پیسے ایک طرف بچا کے رکھ کے انسان معلوم کر کے کہیں نہ کہیں ایسی جگہ ڈالے کہ جہاں ایسے لوگوں کو لک آفٹر کیا جاتا ہو, تاکہ انسان وہ اجر و ثواب پا سکے جو ایک معمولی سی کوشش سے پا سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. اس پر ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ظلم کی اذیت سہ رہا ہو تو اس کی مدد تو میں کر سکتا ہوں, یعنی مظلوم کی مدد تو ہو سکتی ہے, مگر جو ظلم کر رہا ہو اس کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو, یہی مدد ہے. یعنی مسلمان کی مدد ہر حال میں, یعنی کسی شخص کو غلط کام سے روکنا بھی دراصل اس کی مدد کرنا ہے. ایک اور روایت میں بھی اسی طرح آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم کی مدد تو میں کروں گا مگر ظالم کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک لو, بس یہی اس وقت اس کی مدد ہے. ظلم اصل میں کیا ہے؟ ظلم کا مطلب ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو مارا جائے یا کسی کا مال چھینا جائے تو یہ ظلم ہے. ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا, یعنی کسی بھی شخص کو اس کا حق نہ دینا. شرک کو بھی ظلم کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ کہ اس کو ایک مانا جائے. تو جب کوئی نہیں مانتا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے, تو شرک بھی ظلم قرار پاتا ہے. اسی طرح کسی بھی انسان کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے. تو جب کوئی شخص کسی کو اس کا حق نہ دے رہا ہو تو اسے حق دینے کی طرف توجہ دلانا, یہ دراصل ظالم کی مدد کرنا ہے. حقوق العباد میں بیماروں کے حقوق بھی آتے ہیں کہ جب کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آدمی اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا اسے ملنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بھی اچھا اور تیرا چلنا بھی اچھا اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. اگر عام بیماروں کے علاوہ ڈاکٹرز بھی بیماروں کو دیکھتے وقت اپنے دل میں ہمدردی اور مہربانی کے جذبات رکھیں اور خدمت خلق کی نیت سے بیماروں کے پاس جائیں, ایک ہمدردی کے جذبے کے ساتھ, نہ کہ صرف ایک پروفیشن سمجھتے ہوئے. تو پروفیشن تو ہے ہی, لیکن اس میں اگر نیت اچھی ہو جائے گی کہ دوسرے کی کسی طرح مدد ہو جائے تو دن میں بہت سی نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں. اور اسی طرح اگر اپنے رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں, حتیٰ کہ نان مسلمز بھی اگر بیمار پڑے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی. تو جب ایک دن وہ نظر نہیں آئی تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے, پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کا حال پوچھا اور اس طرح وہ مسلمان ہو گئی. تو بیمار کا حال پوچھنا, خواہ وہ کوئی بھی ہو, خواہ وہ گھر میں کوئی ہو یا رشتہ دار ہو یا ہمسائے میں ہو, یہ بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام ہے. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چھوٹے پر شفقت اور بڑے کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی حقوق العباد میں بڑوں کی عزت, چھوٹوں پہ شفقت میں, اور جو ایسا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. عن ابی سعید انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گہرا میل جول ایمان والے کے سوا کسی سے نہ کرو.
یعنی تعلق تو رکھ سکتے، جیسے بیمار ہے تو حال پوچھنا، کوئی خدمت کسی کی کر سکتے ہیں تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کہ مسلمان ہے نان مسلم کسی بھی کریں آپ، لیکن جو دل کا تعلق ہے وہ صرف مومن سے ہی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دلی محبت نان مسلمس کے ساتھ ہو جائے تو پھر انسان کو ان کے طور طریقے اپنانے میں دیر نہیں لگتی اور اس میں انسان کا اپنا خسارہ ہو جاتا ہے. اور خیال رکھو کہ تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کے سوا کوئی نہ کھائے. یہ بات بھی اس لیے رکھی کہ انسان اپنے کھانے پر انہی لوگوں کو بلاتا ہے جن کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے. کھانے کی مجلس بے تکلف مجلس ہوتی ہے اور اس میں عموماً پھر تعلقات آگے بڑھتے ہیں. اگر ایسے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے گا کہ جن کے اندر کوئی خدا کا خوف نہیں، کوئی دین کی محبت نہیں اور صرف دنیا ہی دنیا ہے، تو لامحالہ طور پر انسان ان کی کمپنی میں بار بار بیٹھ کر خود بھی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں خدا سے دوری اور دین سے دوری ہو جائے گی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کا رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوست سوچ سمجھ کر بنائے. یعنی انسان جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے اس کی عادتیں خود بخود اس کے اندر آتی جاتی ہیں، کیونکہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سوچتا ہے، اس کا اس کی عملی زندگی پر اثر پڑتا ہے، اور خاص طور پر دوستوں کا رنگ جلدی چڑھتا ہے. اس لیے کمپنی کے معاملے میں بہت کانشیس ہونا چاہیے. عن المقدام بن معدی کرب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه. حضرت مقدام بن معدی کرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہو تو اسے خبر کر دینی چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. عن انس قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ممن عنده اني لا احب هذا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمته؟ قال لا. قال قم اليه فاعلمه. فقام اليه فاعلمه. فقال احبك الذي احببتني له. ثم رجع فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے ان میں سے ایک بولا، مجھے اس شخص سے اللہ کے لیے محبت ہے، نہیں کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی مفاد نہیں، بس اللہ کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتایا ہے تم نے؟ کہا نہیں. فرمایا جاؤ اور اس کو بتاؤ. وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس کو بتایا. اس نے کہا، تجھے اس کی محبت نصیب ہو جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی تجھے جزا کیا ملے کہ اللہ تم سے محبت کرے. راوی کا بیان ہے کہ پھر وہ شخص واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیا جواب دیا. اس نے اس کا جواب سنا دیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے اور تیرے لیے وہی اجر ہے جس کی تو توقع رکھتا ہے. یعنی یہ چیز بھی حقوق العباد ہی میں سے آتی ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے محض اللہ کی خاطر چاہے، کیونکہ اس سے دوسروں کی حقیقی ہمدردی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ عام طور پر جو دنیاوی تعلقات ہوتے ہیں جو کسی مقصد پر مبنی ہوتے ہیں، اس میں نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں تاکہ ہم کو جواباً فلاں چیز مل جائے. ایسے کسی نے اگر کسی سے رشتہ لینا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ رشتہ لینے سے پہلے کیسے کیسے جوتے گساتے ہیں، کیسی کیسی خوشامدی کرتے ہیں اور بعد میں پھر کیا غربت بناتے ہیں. یعنی جب تک مقصد تھا تو بہت سی باتیں اور طرح، لیکن جب مقصد پورا ہو گیا تو بالکل ہی رویہ بدل گیا. پھر اسی طرح بعض اوقات کاروباری وجوہات ہوتی ہیں دوستی کی. آپ دیکھیں گے کہ اس میں جب تک کاروبار ساتھ چلتا ہے، اچھا ملتا ہے،
تو خونی رشتوں سے بھی آگے وہ دوست ہوتے ہیں. لیکن جو ہی اس میں کچھ کمی بیشی آتی ہے، مال کے مفاد کی ضد پڑتی ہے، تو وہی دوست دشمن بن جاتے ہیں. اللہ کی خاطر دوستی صرف وہ ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کوئی غرض اور مفاد شامل نہیں ہوتا. جو بھی غرض اور مفاد اللہ کی رضا کے علاوہ وہ سب وقتی اور عارضی ہوتے ہیں اور وہ بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی غرض آپ دیکھ لیں، کوئی بھی وجہ دیکھ لیں، اگر دنیاوی غرض سے کسی سے بھی محبت ہوگی چند دن سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکے گی، بس اس وقت تک کے لیے رہے گی جب تک وہ غرض پوری ہو جائے، اور جو اس غرض کو پوری ہوتا ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن جو سچی محبت جس پہ اللہ تعالیٰ سے اجر ملتا ہے انسان کو، کیونکہ یہاں پر کہا ہے تیرے لیے وہی اجر ہے جس کی تو توقع رکھتا ہے. کیا اجر؟ یعنی اس محبت کا اجر تو اللہ سے چاہتا ہے اور وہ تجھے اس کا اجر دے گا. کیونکہ بسا اوقات انسان جب انسانوں سے اجر چاہتا ہے تو انسان دے نہیں پاتا، کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے. مثلاً آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں اور آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے، وہ خود انسان ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، کئی مشکلات کا شکار ہے، تو جو آپ اس سے چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتا. تو چونکہ آپ کو اس سے غرض نہیں کہ کوئی کام آپ کا نکلے، لہذا وہ نہیں بھی کرتا تو آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. کیونکہ جس انسان کے ذریعے، جس کی مجلس میں، جس کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے اس محبت کا. تو اللہ کی خاطر محبت کون سی ہوتی ہے؟ وہ محبت ہوتی ہے کہ جس انسان سے مل کر انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور دنیاوی محبت کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پھر اس انسان سے مل کر وہ دنیاوی وہ چیز انسان کو ملتی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی بھی انسان سے جو میرا تعلق ہے اس کے نتیجے میں چاہتا کیا ہوں، غرض کیا ہے، میں کیوں تعلق رکھتا ہوں اس سے. اگر غرض صرف یہی ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے زیادہ مضبوط ہو جائے اس تعلق کے نتیجے میں، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے نتیجہ صرف وقت پاس کرنا یا وقتی باتیں کرنا یا اچھا ٹائم سپینڈ کرنا یا کچھ دنیا کے کچھ مفادات حاصل کرنا، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہ مقصد پورا نہیں ہوگا اور بہت جلد جب اس میں کوئی خلل آئے گا تو سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے گا. لیکن اللہ کے لیے دوستی صرف یہ نہیں کہ نہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے کہ ہماری اللہ کے لیے دوستی تو ہم نہیں پوچھیں گے آپ کا نام کیا، یہ کہ آپ کا خاندان کے، نہیں. یہ اس دوستی کے بھی ادب تقاضے ہیں، وہ بھی ہیومن لیول پر ہوگی. تو اس میں کیا ہے کہ ایک دوسرے کا فیملی بیک گراؤنڈ یا حالات یا رشتے داریوں کے بارے میں پوچھنے، ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی رشتہ نکل آئے، ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی پچھلی جان پہچان نکل آئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے تعلق میں اور زیادہ پختگی آتی ہے. یعنی اللہ کی محبت میں جب انسان کا ہیومن ٹچ شامل ہوتا ہے تو اس سے انسان کو مزید مدد ملتی ہے. حقوق العباد میں ہمسائے بھی آتے ہیں. تو ہمسایوں کا کیا حق ہے؟ ہمسایوں کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں سن رکھی ہیں، لیکن بسا اوقات سنی ہوئی باتیں پھر بھول جاتی ہیں، تو ان کو بار بار یاد کرنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہوگا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں کی شامت سے بے خوف نہیں، یعنی جو اپنے ہمسائے کو ستاتا ہے اس کا ایمان ہی نہیں. اس ستانے میں کیا ہے؟ پتا ہے کہ اگر اوپر نیچے گھر ہے، نیچے شور جاتا ہے، رات سونے کا وقت ہے تو بے وجہ چیزیں گھسیٹنا، زور سے دروازے بند کرنا، ایسے وقت میں کیل ٹھونکنے شروع کر دینا جب دوسرا سو رہا ہو، وغیرہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو یہ دوسرے کو اذیت دینے والی، ستانے والی باتیں ہیں. جس شخص کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہیں وہ اس کو ایمان کے دائرے سے ہی خارج قرار دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اس کو وارث بنا دیں گے. یعنی اتنی زیادہ تاکید کی گئی حسن سلوک کی کہ یوں لگتا تھا جیسے ہمسایہ وارث بھی بن جائے گا. یعنی خون کے رشتوں جیسا تعلق. ہمسایہ سے اچھے سلوک کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کا اکثر
معاملہ لین دین ہمسایوں کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے بڑھتا ہی رہتا ہے. اگر انسان ہمسائے کی طرف سے امن میں ہو تو بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں, اور اگر ہمسائے کی وجہ سے خوف زیادہ ہو تو انسان کی بہت سی آسانیاں مشکل میں بدل جاتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں عورت کا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بہت نماز پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, مگر اپنی زبان درازی سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. یعنی ویسے نماز روزے کی پابند ہے مگر زبان درازی کرتی ہے. آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں ہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ روزہ صدقہ نماز میں کمی کرتی رہتی ہے, یعنی صرف فرض ادا کرتی ہے, بس کچھ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے, لیکن اپنے پڑوسیوں کو زبان سے ستاتی نہیں, فرمایا وہ جنت میں ہے. یعنی ایک شخص اگر بہت زیادہ نمازی پرہیزگار نہیں بھی لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دیتا تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کی کہ جو ایسی حرکتیں کرے. زبان کا شر بدترین شر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوستوں میں سب سے اچھا دوست اللہ کے نزدیک وہ ہے جس سے دوست کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے. یعنی جس دوست سے فائدہ ہی فائدہ, کیونکہ دوستی تو ہوتی ایک توقع کی چیز ہے نا, رشتہ داری کو برابر کا معاملہ ہوتا ہے. جیسے آپ کی بہن ہے تو آپ اس کی بہن, وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے آپ اس کے ساتھ, تو آمنے سامنے کی بات ہوگی. لیکن دوستی تو چوائس کی ہوتی ہے, تو پھر دوستی باقی بھی نہیں رہتی. اگر دوستی میں اذیت اور تکلیف شروع ہو جائے تو باقی نہیں رہتی. تو بہترین دوست کس کو قرار دیا گیا جس سے دوسرے دوست کو فائدہ ہی فائدہ ہو. اور ہمسایہ میں بہترین وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں اچھا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میں نے یہ کام اچھا کیا یا برا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, جب تو سنے کہ تیرے پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نے اچھا کیا تو سمجھ لو کہ تو نے اچھا کیا, اور جب تو انہیں یہ کہتے ہوئے سنے کہ یہ تو نے برا کیا تو تو سمجھ لو کہ تو نے برا کیا. یعنی پڑوسی کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے کسی کے اچھا اور برا ہونے کی. یعنی کسی انسان کا اگر جائزہ لینا ہو کہ وہ کیسا ہے, اس کے پڑوسی سے پوچھے کہ وہ کیسا ہے, تو حقیقت کھل جائے گی. کیونکہ جو حقیقی معنی میں اچھا ہوگا وہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے برابر اس کا پڑوسی فاقے سے ہو وہ ایماندار نہیں. حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب سے پہلا مقدمہ پڑوسیوں کا ہوگا. یہ لڑائی جھگڑوں میں حقوق العباد میں کچھ صلہ رحمی آتی, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص رزق میں فراخی چاہتا ہو کہ اس کا رزق زیادہ ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں ڈھیل دی جائے, لمبی عمر پائے, تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں سے اچھا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رشتے کا جوڑنے والا وہ نہیں جو دوسرے کے سلوک کا ویسا ہی بدلہ دے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ہو, بلکہ رشتے جوڑنے والا تو وہ ہے کہ اس سے قطع تعلق کیا جائے پھر بھی وہ جوڑے رکھے. عام طور پر رشتہ داروں میں چونکہ تعلق قریبی ہوتا ہے تو ناراضگیاں بھی اکثر ہوتی رہتی ہیں, ایسے میں کھچاؤ بہت جلدی آ جاتا ہے. اس صورت میں کیا حکم ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی جوڑے تو آپ جوڑے, صلہ رحمی یہ کہ کوئی توڑے تو آپ جوڑے. صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا, تو جوڑیں گے اس وقت نا جب دوسری طرف سے نہیں جوڑے گا کوئی. اگر کوئی خود آگے سے جوڑنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ تو پھر وہ ادھر سے ہو رہا ہے نا. آپ کی طرف سے کب ہوگا؟ جب کوئی نہ کرے تو آپ اچھا کریں, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں تو ان سے ملتا ہوں مگر وہ مجھ سے کٹتے ہیں, میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں, میں ان کی باتوں سے درگزر کرتا ہوں وہ مجھے برا کہتے ہیں. فرمایا, اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جیسے تو کہہ رہا ہے
تو جلتی بھوگل یعنی خاک ان کے منہ میں جھونک رہا ہے. اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہمیشہ ان کے مقابلے میں تیری مدد کرے گا. یعنی بسا اوقات انسان رشتے داروں کی طرف سے مسلسل تکلیف دہ چیزیں سنتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ کچھ فائدہ نہیں اچھا کرنے کا. جب دوسروں نے برائی کرنی تو ہم بھی برے بنتے ہیں. تو نہیں، تم اچھا کرتے رہو تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا جو تیری طرف سے ان کو جواب دیتا رہے گا، اور وہ سارا اجر لکھا جاتا رہے گا، اور قیامت کے دن انسان کو اس کا سارا صلہ مل جائے گا جو انسانوں سے نہ پا سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو قرابت داری رشتہ داری کا خیال رکھے گا میں اس کے ساتھ ہوں، جو اس سے گریز کرے گا میں اس کا ساتھی نہیں. یعنی اس شخص کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو رشتوں کا پاس رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ اچھا معلوم ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے یا اس کی عمر بڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے قرابت والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس سے دو فائدے ہوں گے، انسان کی رزق میں برکت اور عمر میں برکت. اور یہ دونوں ہی چیزیں انسان کو بہت پسند ہے کہ لمبی عمر ہو اور رزق اچھا ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر زندگی بسر ہو سکے. تو اس کا راز کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں رحمان ہوں، میں نے قرابت داری پیدا کی اور اس کا نام اپنے ہی نام سے نکال کر رحم رکھا. رحمان میں سے نون ہٹا دیں تو رحم رہ جاتا ہے. اب جو رحم کو جڑا رکھے گا میں اس سے جڑا رہوں گا، یعنی اس کی میری رحمت رہے گی، اور جو اس سے قطع کرے گا اس کو میں اپنے سے جدا کر دوں. گویا رشتہ داروں سے کاٹنا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ فلاں شخص کی اولاد سے مجھے کوئی دلی محبت نہیں. دلی محبت تو اللہ سے نیکوکار ایمانداروں سے ہے، ہاں ان کے ساتھ میرا نسبتی رشتہ ہے، اس کا جہاں تک ہو سکتا ہے میں خیال کرتا ہوں. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ان کے ساتھ تو تعلق ہی ختم کر دو. نہیں، تعلق نہیں ختم کرو، دل کا تعلق نہیں ہوگا، مگر جیسے ابھی ہو کہ جیسے ظالم کو بھی ظلم سے روکنا چاہیے، برا کام کرنے والے کو پکڑنا چاہیے، تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہے کہ جب کوئی شخص قریبی رشتہ دار ہی ہو لیکن اگر غلط کار ہے تو دل کی محبت تو نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی رشتے کی جو تعلق داری ہے اس سے انسان کو منہ نہیں موڑنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی وقت پھر دوسرے کو پلٹا سکتا ہے، یعنی دین کی طرف لا سکتا ہے. ورنہ اگر آپ بالکل ہی کاٹ کے رکھ دیں، ہر قسم کا تعلق سلام دعا ختم کر دیں، تو پھر اس سے دوسرے شخص کو اور زیادہ بگڑنے کا موقع مل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا. اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.